بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 325 ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء یوم كانت تصومه الانبیاء فصوموه انتم، رواہ ابن ابی شیبہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، یہ وہ دن ہے جسے انبیاء کرام علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، بس تم بھی اس دن کا روزہ رکھو۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں نبیوں کا معمول مبارک بیان کیا گیا کہ انبیاء کرام یوم عاشورہ میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور چونکہ نبیوں سے متعلق سلسلہ جاری ہے، اس لیے یہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ حدیث یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، نیز اس حقیقت کو بیان بھی کرتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم التسلیم عاشورے کے اس دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کو امت کے لیے باعث اجر و ثواب قرار دیا، کیونکہ یہ دن سابقہ انبیاء کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی دن روزہ رکھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر کے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے ساتھ تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پھر اس دن روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔